السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، تخت سلیمان علیہ السلام جو ہوا پر چلتا تھا اس کی کیفیت یہ بیان کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت وسیع تخت بنوایا تھا جس پر خود مع اعیان سلطنت اور مع لشکر اور آلات حرب کے سب سوار ہو جاتے، پھر ہوا کو حکم دیتے، وہ اس عظیم الشان وسیع و غلیظ تخت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں جا کر اتار دیتی تھی۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا اور دوپہر سے شام تک 1 مہینے کی، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعے طے ہو جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی، جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ اس پورے تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تفش سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا کو حکم دیا جاتا، وہ اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے تھے، دائیں بائیں کچھ نہ دیکھتے تھے اور اپنے عمل سے تواضع کا اظہار فرماتے تھے۔ دوستو، اصل بادشاہی اور دولت و حکمرانی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی، اور ان تمام نعمتوں کے باوجود وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرتے تھے اور ہر وقت اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکا کر شکر و ذکر میں مشغول رہتے تھے اور اپنے اعمال سے عاجزی اور تواضع کا اظہار فرماتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں کہ تھوڑے سے 4 پیسے ہاتھ میں آ جائیں تو ہمیں زمین نظر نہیں آتی، اور اپنے سے نچلے درجے والے غریب لوگوں پر کسی قسم کا ظلم کرنے سے نہیں گھبراتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہم تو یہاں صرف چند دنوں کے مہمان ہیں۔ ہمارا اس دنیا میں رہنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی مسافر کا کسی مسافر خانے میں 1 دن یا چند روز گزارنا اور صبح ہوتے ہی بوریا بستر گول کر کے چلے جانا۔ یاد رکھو دوستو، موت ہر کسی کو آنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔